اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ یعنی لکنت کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو وہ اچھی طرح سمجھ سکے، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے ایک وزیر بھی بنا دے میرے خاندان میں سے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے اس کام میں شریک بنا دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ، ونذکرک کثیرا، اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہیں عطا کر دیا گیا جو تم نے طلب کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم تو تم پر احسان کر چکے ہیں ایک مرتبہ پہلے بھی، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وحی کی تھی جو اب تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے زمانے میں بھی فرعون کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کے یہاں اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے اور صرف ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی الہام کے ذریعے ان کے نومولود بچے کے بارے میں ہدایت کی، اَنِ اقْذِفِیہ فِی التَّابُوتِ فَاقْذِفِیہ فِی الْیَمِّ، کہ اس کو ایک صندوق میں بند کرو پھر اسے دریا میں ڈال دو، فَلْیُلْقِہِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ یَأْخُذْہُ عَدُوٌّ لِی وَعَدُوٌّ لَہ، چنانچہ دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، وہاں سے اس کو اٹھا لے جائے گا، وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کی جانے والی وحی کے بارے میں یہاں مزید تفصیل بیان نہیں فرمائی گئی، بلکہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست خطاب شروع ہو رہا ہے۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات یوں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کی بڑی بہن اپنی والدہ کی ہدایت کے مطابق صندوق پر نظر رکھے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ صندوق کے شاہی محل میں پہنچنے کی خبر بھی بچی کے ذریعے والدہ کو مل گئی۔ ادھر فرعون بچے کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہما جو بنی اسرائیل میں سے تھی اور نیک خاتون تھیں، نے اس کو سمجھایا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، چنانچہ آپ اسے قتل نہ کریں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تم پر اپنی محبت کا پر تو ڈال دیا تاکہ تم کو پالا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُکَ، جب تمہاری بہن چلتی جا رہی تھی اور وہ چلتے چلتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی، یہاں بچے کو فوری طور پر دودھ پلانے کے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے منع کر دیا۔ جب بہت سی عورتیں بلائی گئیں وہ سب کی سب آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے میں ناکام رہیں، تو آپ علیہ السلام کی بہن جو سب کچھ دیکھ رہی تھی بول پڑی، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، تو اس نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں اس خاندان کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے؟ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تو یوں ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری والدہ کی طرف تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے، وہ غم نہ کھائے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور پھر تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دلائی اور پھر ہم نے تمہیں مزید بہت سی آزمائشوں سے گزارا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تم کئی سال اہل مدین میں رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر تم یہاں آ گئے ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق یا موسیٰ علیہ السلام۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تم کو بنایا ہے خاص اپنے لیے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری ان نشانیوں کے ساتھ اور میرے ذکر سے سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تو دیکھو اس کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنا، شاید کہ اس طرح وہ سوچے یا ڈرے۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، انہوں نے عرض کیا ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ اچانک ہمارے اوپر برک اٹھے گا یا زیادتی کرے گا۔ قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى، فرمایا تم ڈرو نہیں، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں ہر بات سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔
فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِیل وَلَا تُعَذِّبْهُمْ۔ بس تم دونوں جاؤ اس فرعون کے پاس، اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے، پس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو اور انہیں عذاب میں مبتلا مت رکھ۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّکَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْہُدَىٰ۔ یقیناً ہم آئے ہیں ایک نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ان پر ہے جو ہدایت کا اتباع کریں۔ اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ ہماری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی پھر ہدایت دی۔ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ۔ فرعون نے کہا تو پھر پہلی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب کے اندر ہے، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنے اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ۔ پھر ہم نے اس پانی سے نکالے طرح طرح کے نباتات۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَکُمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِأُولِی النُّہَىٰ۔ کھاؤ تم خود بھی اور چراؤ اپنے مویشیوں کو بھی، یقیناً اس میں نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔